اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین کو جمعہ مبارک ہو اپنی خیر و برکت کے ساتھ۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور اب اسی نام کے ساتھ یہ دوسرے نام سے بھی مشہور ہے جسے یوم قدس بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری جمعے کو مسلمانوں کے گروہ احتجاج کیوں کرتے ہیں اور اسے یوم قدس کیوں کہتے ہیں، آئیے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں اور نوجوانوں تک اپنی بات پہنچا سکیں تاکہ نوجوان اور بچے بھی سمجھ سکیں یوم قدس کیا ہے اور اس دن کو لے کر کیوں اس طرح سے احتجاج کیا جاتا ہے۔ القدس کیا ہے؟ القدس بیت المقدس یروشلم یہ فلسطین میں واقع ایک مقدس شہر کے مختلف الگ الگ نام ہیں۔ اس شہر میں مسجد اقصی نامی ایک مسجد ہے جسے حضرت سلیمان نے جنات کی مدد سے تعمیر کیا تھا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں تھے جہاں سے وہ معراج پر گئے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اس لحاظ سے مسجد اقصی نہایت اہمیت رکھتی ہے مسلمانوں کی نظر میں۔ بیت المقدس کو پہلے عظیم صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، اور پھر مسلم سلطنت کی حکمرانی جو سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہے وہ ہوتی آئی، اور انہوں نے 600 سال سے زیادہ حکومت کی، جو بہت طویل مدت ہے۔ اور اس کے بعد یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی سازش شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی چال میں کامیاب ہوتے رہے۔ کیونکہ یہاں پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ انہیں جب وہ آ کر فلسطین میں تھوڑے سے لوگ بسے، پھر اور بسے، زمینیں خریدی اور اپنے لوگوں کو آباد کرتے رہے، اور اچھی اچھی پوسٹوں پہ جانا شروع کر دیا، ان کے ہاتھ میں اختیارات آتے رہے، اور اس طریقے سے وہ کامیاب ہوتے رہے، کیونکہ انہوں نے اوپر کے سسٹم کو ہائیک کیا تاکہ جہاں تک ہر کسی کی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ایک سسٹم ایسا ہے جس کے سارے سسٹم جس نے بنائے ہیں وہ اللہ کا نظام ہے، کہ جہاں مظلوم کی آہ بہت جلدی پہنچ جاتی ہے۔ سامعین، 1917 میں ورلڈ وار، جو پہلا ورلڈ وار ہوا، عروج پر برطانوی سیکریٹری خارجہ آرتھر جیمز نے فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی حمایت کرنے والے خط ارادے سے پیش کیا۔ جب 1918 میں جنگ عظیم اول یعنی پہلی جنگ جو ایک اتحادی فتح کے ساتھ ختم ہوئی، تو 600 سالہ سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی ختم ہو گئی، اور اس طرح اسرائیل کی نیو رکھی گئی۔ اور پھر آگے چل کے 1948 میں اسرائیل کے ایک آزاد ریاست قرار دے دیا گیا اسرائیل کو، اور 1948 سے دھیرے دھیرے اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے فلسطین میں مظلوموں پر ظلم شروع کر دیا، جو ابھی بھی ہو رہا ہے، اور پوری دنیا صرف خاموش ہے اور اسے دیکھ رہی ہے۔ یا ہم نے ابھی اس بارے میں چند الفاظ جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، کیا ہم نے مخالفت کی ان کی، اسرائیلیوں کی، یا کوئی صحیح سمت ہم نے نکالی یا کوئی قدم بڑھایا؟ عزیزو، آج اسرائیل فلسطینیوں سے پروف مانگتا ہے کہ تم فلسطینی ہو یا نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، جبکہ فلسطینیوں کو اسرائیل سے پروف مانگنا چاہیے۔ یہ میں نے لائن خود پڑھی ہے کہ جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے حکمران رہ چکے ہیں، ان کا یہ جملہ تھا کہ اسرائیل زمین پر کوئی ملک نہیں تھا، اور اس نے قبضہ جمایا اور فلسطین کی زمین پر قبضہ جما کر ان پہ ظلم کیا۔ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بارے میں اور اس حقیقت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔
فلسطین کی عوام آج تک ظلم و ستم سہ کر اپنی آزادی کی لڑائی میں اسرائیل کے خلاف کھڑی ہے۔ سلام ہے ان کے جذبوں کو۔ اس کے باوجود ہم سو رہے ہیں کیونکہ ہماری نوجوان نسل ابھی بھی تاریخ میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ تھا، یعنی جس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے پہلے ہمارے رسول اور تمام مسلمان اسی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، اور دوران نماز جب حکم آیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لے، اس کے بعد ہی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی جانے لگی۔ تو ہمارا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ وہ نہیں جانتے کہ ہمارے مسلمان بھائی کس طرح لڑے اور کس طرح انہوں نے اس کو فتح کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن الحمدللہ کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو اس معاملے پر اسرائیل اور امریکہ کی مسلسل مخالفت کر رہی ہیں، ایران اور ترکی کی طرح۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل دنیا کے نقشے سے جلد ہی غائب ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو باطل ہے اس کو ایک دن مٹ جانا ہے، اور اسرائیل کو انشاءاللہ اس سرزمین سے مٹ جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شیعہ اور مسلمان اس دن کو یوم القدس کے طور پر یاد کرتا ہے، لیکن یہ پوری امت کا معاملہ ہے، اور پوری امت مسلمہ کو اس دن احتجاج کرنا چاہیے۔ اور اب یہ وقت متحد ہونے کا وقت ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہر مسلمان دیکھ رہا ہے اور ہر مسلمان برائی کے خلاف متحد ہے۔ انشاءاللہ ہم اسرائیل کا زوال دیکھیں گے، اور ایک دن سب مسجد اقصی میں نماز ادا کر سکیں گے۔ اور میں ایک جملہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ احتجاج صرف شیعہ یا مسلمان لوگوں کا ہی نہیں ہے کہ مسلم لوگ یا امت مسلمہ ہی احتجاج کریں۔ یہ آواز ہر اس انسان کی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر انسانیت زندہ ہو۔ کیا عجیب بات نہیں ہے کہ دوسروں کی جگہ پہ قبضہ کر کر انہی سے ہی پروف مانگا جائے کہ تم فلسطینی ہو یا نہیں، اور ان کی آزاد زندگی کو اس طرح سے خراب کر دیا جائے کہ پوری زندگی ان کی اسی تکلیفوں میں گزر گئی۔ یہ آواز ہے ہر اس انسان کی کہ جو ضمیر زندہ رکھتا ہو، جس کے ضمیر زندہ ہو، وہ آواز اٹھائیں گے، وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتے ہوں۔ کیونکہ جس طرح کی امام حسین کی قربانی جس کی نظر میں ہوگی، جو امام حسین کو پہچانتا ہوگا، ہر وہ انسان آواز اٹھائے گا، کیونکہ امام حسین کا جو قدم تھا وہ صرف مسلمانوں کے ہی ہت میں نہیں تھا، بلکہ ہر زندہ ضمیر انسان کے حق میں تھا۔ ان کی آواز انسانیت کو بقا دینے کے لیے تھی، اور انہوں نے انسانیت کو بقا دی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔